کے لیے لوگ جو ہیں وہ تاجویز پہن لیتے ہیں، یہ گردن کے اندر منکے پہنے ہوئے ہیں، بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں ہاتھوں میں یا پاؤں میں دھاگا باندھ لیا جاتا ہے، تو یہ اس قسم کا پھر ان کا یقین بن جاتا ہے کہ ہم جو استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس سے فاقہ ہوتا ہے، ہم اتار دیتے ہیں، نقصان بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک تصور پھر بعض دفعہ بن جاتا ہے۔ تو کیا اس قسم کی چیزیں یہ بھی مشکلات کے حل کرنے میں مدد دیتی ہیں؟ اصل میں یہ معاملہ پھر وہیں پہ لوٹتا ہے کہ ہم خود کچھ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور وہ تھوڑا سا محنت والا کام ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ پیر صاحب کے پاس جائیں کہ ریڈی میڈ چیز مل جائے تو ہم وہ کر لیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رضا، اور یہ روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے، اپنے گھر میں آتے ہیں، اپنی زوجہ محترمہ کے گلے میں، سیدہ زینب کے گلے میں ایک دھاگا دیکھتے ہیں، تو اس کو کاٹ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ابن مسعود کا گھرانہ تو شرک سے پاک ہے، تم نے یہ کیا پہنا؟ تو اس نے کہا کہ آپ ویسے ہی کہتے ہیں، آنکھ میں تکلیف ہو تو ہم فلاں یہودی کے پاس یا فلاں عامل کے پاس جاتے ہیں، وہ کچھ پڑھتا ہے تو ہماری آنکھ کی وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ تو ابن مسعود کہنے لگے نہیں، اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ شیطان تمہاری آنکھ میں انگلی چبوتا ہے، وہ تمہیں تکلیف دیتا ہے، اور جب تم کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہو جو بد عقیدہ انسان ہے، جہاں شرک کی بدبو آ رہی ہے، تو وہ شیطان کا مقصد تمہاری عقیدے کی خرابی کرنے والا پورا ہو گیا، وہ اپنی انگلی کو ہٹا لیتا ہے، تم سمجھتی ہو کہ فلاں کے دھاگے سے یا فلاں کے تعویذ سے ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کی سیرت سے یہ سبق لیتے ہیں کہ یہ تعویذ پہننا، یہ دھاگے پہننا، یہ سیپیے، یہ گھونگیے، یہ پتھر، اس کی کیا حیثیت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند احمد میں ہے، اور حدیث نمبر 17422 ہے، سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 افراد آئے اور وہ بیعت کرنے لگے، تو آپ نے 9 سے بیعت لے لی، ایک کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اس ایک آدمی سے بیعت کیوں نہیں لی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علیہ تمیمہ، اس نے تمیمہ باندھا ہوا ہے۔ تمیمہ کا معنی تعویذ، سیپی، گھونگا، یہ جو ہمارے ہاں نظر بد کے لیے پتھر لٹکا لیے جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، اس نے یہ پہنا ہوا ہے۔ تو اس شخص نے گلے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس دھاگے کو، اس تمیمے کو توڑ دیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بیعت لی۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں، آپ نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور ایک روایت میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی مسند احمد ہی کی روایت ہے، من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جو تمیمہ لٹکائے جس مقصد کے لیے، اللہ اس کا وہ مقصد کبھی پورا نہ کرے۔ یہ بد دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کتنا بڑا محروم انسان ہے جو اپنے گلے میں دھاگا باندھ کے یہ سمجھتا ہے کہ میرا فلاں مسئلہ ختم ہو گیا، میرا سوکڑا ختم ہو گیا، یہ پتھر پہننے سے میری بواسیر ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں کہ تیری وہ نیت، تیری وہ مرضی اللہ پوری نہ کرے جس کے لیے تو نے یہ پہنا ہے۔ مسند احمد، ابو داؤد، صحیح الجامع کے اندر یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رویفہ سے کہتے ہیں کہ تیری زندگی ہو سکتا ہے لمبی ہو، تو لوگوں تک یہ آواز پہنچا دینا کہ جس آدمی نے تمیمہ لٹکایا، الفاظ سنیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر میرا وہ بھائی، ہر میری وہ بہن جس نے اپنے دھاگے باندھے ہوئے ہیں، گلے میں سیپیاں لٹکائی ہوئی ہیں، کوئی پتھر لٹکایا ہوا ہے، کسی بابا جی کا تعویذ لٹکایا ہوا ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان لاتے ہیں، ان کے دل میں پیارے نبی کی محبت ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِّنْهُ بَرِيٌّ، جس نے تمیمہ لٹکایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا، آپ نے برات کر لی، تو کہاں جائیں گے؟ قیامت کے دن ایک نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جو ہماری شفاعت کریں گے، تمام انبیاء انہی کی طرف ہمیں تحویل کریں گے، اور وہ کہتے ہیں میں اس سے بری ہوں جو تمیمہ لٹکاتا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر سیدنا حذیفہ بن یمان سے روایت ہے، وہ ایک شخص کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک دھاگا باندھا ہوا ہے، تو آپ اس کے دھاگے کو کاٹ دیتے ہیں، اور الفاظ بڑے شدید ہیں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں لو مت وهو عليك ما صليت عليك، اگر یہ دھاگا تیرے گلے میں ہوتا اور تیری موت واقع ہو جاتی، میں کبھی تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا جس نے پیتل کا چھلا پہنا ہوا تھا کہ اگر تیری موت واقع ہوگی اور یہ تیرے اوپر تھا تو فلاح نہ پاتا۔ یہ درس ہے ہمارے لیے کہ ہم چیزوں سے اپنے تعلق۔ ناظرین کرام، بہت پیاری گفتگو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی احتشام، میرے پاس ایک اسلامی بھائی کی طرف سے ایک ویڈیو آئی، جو ویڈیو کلپ غیر مقلد مولوی توصیف الرحمان کی تھی۔
اور اس ویڈیو کے اندر مولوی توصیف الرحمان سے تعویذ کے تعلق سے سوال ہوا تھا اور انہوں نے جواب دیا تھا۔ کئی احادیث انہوں نے کوٹ کی اور قوم کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ مطلقاً تعویذ پہننا ناجائز، حرام اور شرک ہے۔ تو اب ہماری سنی عوام پریشان ہے کہ کیا واقعی میں یہ وہابی مولوی صحیح کہہ رہا ہے؟ کیا واقعی میں تعویذ پہننا مطلقاً شرک ہے، حرام ہے، ناجائز ہے؟ تو سامعین، آئیے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے پوری حقیقت تعویذ کے تعلق سے بیان کروں تاکہ وہابیت کا پردہ بھی چاک ہو اور تعویذ کی حقیقت بھی آشکارا ہو۔ سب سے اول بات یہ ہے کہ یاد رکھیں تعویذ کی دو قسمیں ہیں، یعنی دو طریقے کی تعویذ ہوتی ہے، ایک تعویذ شرعیہ اور ایک تعویذ غیر شرعیہ۔ تعویذ شرعیہ وہ تعویذ جس میں قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہو یا احادیث مبارکہ سے جو کلمات معصور ثابت ہیں وہ لکھے ہوئے ہوں اور ان کو گلے میں ٹانگ لیا جائے یا بازو میں باندھ لیا جائے، ایسے تعویذ کو تعویذ شرعیہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے تعویذ غیر شرعیہ، وہ تعویذ جس میں شرعیت کی خلاف ورزی کی گئی ہو، نہ اس میں قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہو، نہ ہی احادیث مبارکہ سے جو دعا ثابت ہے وہ لکھی گئی ہو، بلکہ شرک کی اس میں بھرمار ہو، شرکیہ الفاظ لکھے گئے ہوں، تو ایسے تعویذ کو تعویذ غیر شرعیہ کہتے ہیں۔ تو تعویذ غیر شرعیہ پہننا بھی ناجائز، لٹکانا بھی ناجائز اور اس کا لینا بھی ناجائز اور لکھنا بھی ناجائز، یہاں تک کہ اگر شرکیہ الفاظ ہوں تو اس سے انسان شرک کے قریب بھی ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات اگر اس کو حق سمجھے تو مشرک بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے یاد رکھ لیا کہ تعویذ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک تعویذ شرعیہ، ایک تعویذ غیر شرعیہ۔ اب اس وہابی مولوی توصیف الرحمان نے جتنی بھی احادیث کوٹ کی ہے، ان سب احادیث کا تعلق تعویذ غیر شرعیہ سے ہے، ایک بھی حدیث کا تعلق تعویذ شرعیہ سے نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اس مولوی سے تعویذ کے تعلق سے سوال ہوا تھا تو ان کو دونوں طریقے کی تعویذ کے تعلق سے بیان دینا چاہیے تھا، لیکن کیا کریں، وہابی کا مذہب جھوٹ، فریب، دجل، مکر اور فراڈ پر چلتا ہے۔ اگر وہابی فراڈ دینا، دجل دینا اور مکاری کرنا بند کر دیں تو وہابیت کی جماعت کو فروغ کیسے ملے گا؟ پوری جماعت وہابیت فراڈ پر چل رہی ہے۔ ایک حدیث کو پیش کرنا اور دوسری حدیث کو چھپا دینا، یہ تو یہودیت کی روش ہو گئی۔ بہرکیف آئیے میں آپ کے سامنے تعویذ کی حقیقت کو آشکارا کرتا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے، اور میں آپ کو اپنے گھر سے نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں اگر اپنے گھر سے بتاؤں یا حدیث مبارکہ پڑھ کے سناؤں تو ہو سکتا ہے کوئی وہابی کہے کہ سنی مولانا نے اپنی طرف سے احادیث بنا دی اور اپنی طرف سے احادیث کا ترجمہ کر دیا، اپنی طرف سے مطلب بیان کر دیا۔ تو میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کروں گا، وہابی مولویوں کی کتاب سے بیان کروں گا۔ نوٹ کریں، کتاب کا نام فتاوی اہل حدیث، کتاب کا نام
فتاوی اہل حدیث. اب فتاوی اہل حدیث کے اندر شروع میں کیا لکھا ہوا ہے؟ مجتہد العصر حافظ عبداللہ محدث. پتا کیا چلا؟ یہ کتاب کسی عام وہابی کی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب اس وہابی کی ہے جو وہابی جماعت میں مجتہد بھی ہے، محدث بھی ہے. اور آج کے دور میں مارکیٹ میں جتنے بھی وہابی مولوی نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ توصیف الرحمان ہو، چاہے وہ طالب الرحمان ہو، چاہے وہ معراج ربانی ہو، یا پھر ذاکر نائک ہو، یا پھر جلال الدین قاسمی ہو، یا پھر جرجیس ہو، ان سب میں کوئی بھی محدث نہیں، کوئی بھی مجتہد العصر نہیں. تو پتا چلا کہ ان سب مولویوں پر اس وہابی مجتہد، وہابی محدث کی بات اور کتاب ان سب پر بھاری ہے. کیونکہ جو قرآن و حدیث کے خلاف بات کرے نہ وہ مجتہد ہو سکتا ہے اور وہ نہ محدث ہو سکتا ہے. بہر کیف، آئیے اس کتاب میں ایک باب قائم کیا ہے، وہابیوں کا مجتہد، وہابیوں کا محدث حافظ عبداللہ نے تعویذات کے بیان میں، اور پوری بحث کی ہے وہابیوں کے مجتہد، وہابیوں کے محدث حافظ عبداللہ نے تعویذات کے بیان میں پوری بحث کی ہے. اور پوری بحث کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جن جن لوگوں نے تعویذات کے خلاف فتوے دیے، تعویذات کے خلاف تحریریں کی ہیں، ان سب کا رد کیا ہے اس وہابی محدث، وہابی مجتہد حافظ عبداللہ نے. فتاوی اہل حدیث جلد اول صفحہ نمبر 188 سے آپ پڑھتے جائیے، آپ کو پتا چل جائے گا. سوال ہوا آیات قرآنی سے تعویذ گلے میں ڈالنا یا بازو پر باندھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواز یا عدم جواز پر قرآن و حدیث سے کیا دلیل ہے؟ اب وہابی مولوی نے جواب دیا، مشکات میں ہے. اب مشکات میں کیا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو اس وہابی مولوی نے اپنی کتاب فتاوی اہل حدیث کے صفحہ نمبر 188 جلد اول میں نقل کیا پوری سند کے ساتھ، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. مفہوم حدیث مبارکہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی نیند میں گھبرائے وہ یہ کلمات پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ کلمات. تو خواب، تو جو اس نے خواب دیکھا ہے، غلط خواب دیکھا ہے، ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، اس کلمات کے پڑھنے سے وہ خواب اس کو بالکل نقصان نہیں دے گا. اب آگے کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے جو بالغ ہو جاتا، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یہ کلمات سکھا دیتے، یعنی یاد کروا دیتے، اور جو نابالغ ہوتا کاغذ پر لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیتے.
اب وہابی مولوی نے خود لکھا، اس حدیث کو ابو داؤد نے اور ترمذی نے بھی روایت کیا۔ سامعین، یہ حدیث میں نے کس کتاب سے سنائی؟ فتاوی اہل حدیث سے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، جو لوگ خود کو اہل حدیث کہلواتے ہیں وہ دعویٰ یہی کرتے ہیں کہ ہم ضعیف حدیث پر نہ عمل کرتے ہیں اور نہ ضعیف حدیث سے فتویٰ دیتے ہیں۔ تو اب مجھے اس حدیث کے ضعف اور صحیح اور حسن ہونے میں کوئی کلام ہی نہیں کرنا۔ اب چونکہ اس وہابی مولوی نے لکھا کہ یہ کتاب کے اندر کہ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، تو پتہ چلا کہ یہ حدیث کی 3 مشہور کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، مشکات شریف، ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف۔ اب اس میں کیا لکھا ہے کہ جو کلمات رسول کریم نے بیان فرمائے، اگر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے تو اس کو پڑھ لے تو خواب کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچائے گا۔ اب صحابی رسول کیا کرتے تھے؟ جو بڑے بچے ہوتے، جو بڑی اولاد ہوتی ان کی، وہ ان کو کلمات سکھا دیا کرتے، اور جو نابالغ ہوتے ان کے گلے میں اس کلمات کو لکھ کر کے تعویذ بنا کر ڈال دیتے۔ تو اس ساری گفتگو سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ تعویذ لکھنا بھی جائز، تعویذ گلے میں ڈالنا بھی جائز۔ اچھا ایک بات اور، جب اس حدیث کو سنی علماء بیان کرتے ہیں تو نام نہاد اہل حدیث مثلا معراج ربانی، توصیف الرحمان جرجیز، طالب الرحمان ذاکر نائک وغیرہ، جو اصل میں وہابی ہے، جب ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو کہتے ہیں ارے بھائی یہ چھوٹے بچے کے لیے تو جائز ہے، بڑے کے لیے جائز نہیں۔ تو حضرات اس میں میں اپنی طرف سے جواب نہیں دوں گا، بلکہ وہابی کا سوال اور وہابی ہی کا جواب آپ کو سناتا ہوں۔ اسی کتاب فتاوی اہل حدیث، جہاں سے میں نے آپ کو حدیث سنائی اور سوال سنایا، اسی حدیث کے حاشیے میں ایک وہابی مولوی نے جس نے اس فتاوے کو جمع کیا ہے، اور مجتہد العصر، وہابی کا مجتہد العصر، وہابی کا محدث حافظ عبداللہ کا شاگرد ہے، اس نے حاشیہ لگایا اور حاشیے میں لکھا، کیا لکھا؟ لکھتا ہے اگر تعویذ بڑے لوگوں کے لیے ناجائز ہوتا تو چھوٹے کے لیے بھی ناجائز ہوتا، جیسے سونا چاندی ریشم وغیرہ، کیونکہ چھوٹے بڑے کے لیے اس قسم کے احکام یکساں ہوتے ہیں۔ اب ذرا آگے بڑھیے، اس کتاب فتاوی اہل حدیث پر وہابی مولوی عبداللہ، حافظ عبداللہ محدث بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شرک والی صورتیں منع ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہ تعویذ جس میں شرکی الفاظ ہوں وہ منع ہے، یہ وہابی مولوی بھی لکھ رہا ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شرک والی صورتیں منع ہے، باقی جائز ہے۔ فتاوی اہل حدیث جلد اول صفحہ نمبر 193 193۔ ذرا اور آگے سنیے، کتاب کا نام فتاوی ثنائیہ جلد اول باب اول عقائد کا بیان۔ سوال ہوا وہابی مولوی سے تعویذ کے تعلق سے، جواب دیا وہابی مولوی نے، جواب مسئلہ تعویذ میں اختلاف ہے، راجح یہ ہے کہ آیات
یا کلمات صحیحہ دعائیہ جو ثابت ہیں ان کا تعویذ بنانا جائز ہے، ہندو ہو یا مسلمان۔ لو بھائی، اب ہندو کو بھی تعویذ دینا جائز ہو گیا، مسلمان کو بھی تعویذ دینا جائز ہو گیا۔ صحابہ اب آگے لکھتے ہیں، وہابی مولوی خود لکھ رہا ہے، صحابہ اکرام نے ایک کافر بیمار پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا۔ لیجئے، دم کرنا بھی وہابی مولوی کی کتاب سے ثابت ہے حضرات۔ اور اس کے بعد، اس جواب کے بعد دوسرے وہابی مولوی نے اضافہ کیا ہے اور وہی روایت نقل کی ہے جو میں نے آپ کو فتاوی اہل حدیث سے سنایا، جو مشکات شریف، ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی ثنائیہ جلد ثانی باب حفتم مسئلہ متفرقہ میں ایک سوال ہوا، صفحہ نمبر بھی یاد رکھ لیں، صفحہ نمبر جلد ثانی کا 68 ہے۔ سوال ہوا، جو لوگ تعویذ وغیرہ لکھ باندھتے ہیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ وہابی مولوی نے جواب دیا، تعویذ کا مضمون اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہو، یعنی شرکیہ نہ ہو، تو باصلحہ بچوں کے گلے میں ڈالنا جائز کہتے ہیں۔ ان ساری باتوں سے یہ بات آشکارا ہو گئی اور روزے روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ تعویذ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک تعویذ شرکیہ غیر شرعیہ اور ایک تعویذ شرعیہ۔ تو غیر شرعی تعویذ پہننا جائز نہیں ہے اور شرعی تعویذ پہننا جائز ہے۔ آپ کو میں کیا بتاؤں، آپ کو میں ایک بات اور بتاتا ہوں۔ اسی کتاب فتاوی اہل حدیث میں، فتاوی اہل حدیث کے شروع میں وہابی کے مجتہد، وہابی کے محدث حافظ عبداللہ کے شاگرد نے ان کی سوانح حیات لکھی ہے اور لکھا ہے، فتاوی اہل حدیث جب آپ پڑھیں گے تو اس کے صفحہ نمبر 22 پر جو ان کی سوانح حیات یعنی حافظ عبداللہ کی سوانح حیات لکھی ہے، صفحہ نمبر 22 ہے، لکھا ہے، جو فتویٰ اور تعویذ کے سلسلے میں لوگ آپ کی خدمت کرتے وہ رقم اچھی جگہ لگا دیتے۔ کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ وہابیوں کا مجتہد العصر، وہابیوں کا محدث حافظ عبداللہ تعویذ صرف لکھتا ہی نہیں تھا بلکہ تعویذ لکھ کر کے جو قوم کے لوگوں کو دیتا اور قوم کے لوگ جو اس کو ہدیہ دیتے وہ بھی لے لیتے اور اچھی جگہ لگا دیتے۔ اور آپ کو کیا بتاؤں، یہاں تک لکھا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم وہابیوں کے مجتہد العصر، وہابیوں کے محدث حافظ عبداللہ کے پاس غیر مسلم تعویذ لینے آتا تو اس کو قرآن کی آیت لکھ کر کے نہیں دیتے بلکہ قرآن کے معانی لکھ کر کے دیتے۔ آپ کو اور کتنی دلیل دی جائے؟ اسی طریقے سے تعویذ پہننا جائز ہے، فتاوی نظیریہ میں بھی لکھا ہے، مگر پتہ نہیں آج کے وہابی لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اور اپنے بڑوں کی بات کو نہیں مانتے۔ تو میں کہتا ہوں یہ سلفی نہیں، یہ سیلفی ہے۔ تو پتہ چل گیا پیارے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، سب میں نے ان کی کتاب سے ثابت کیا۔ کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تعویذ جو شرعی طور پر ہو اس کا پہننا بھی جائز، لکھنا بھی جائز، دینا بھی جائز، اور جو غیر شرعی تعویذ ہو اس کا پہننا بھی حرام، لکھنا بھی حرام، دینا بھی حرام، لینا بھی حرام۔ اور پھر انہوں نے جتنی بھی باتیں کی ہے، سی پی، کڑا وغیرہ، ہم بھی کہتے ہیں یہ سب ناجائز ہے، لیکن شرعی تعویذ جائز ہے وہ تو بیان کرو، مگر وہاں بھی بیان نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم تمام سنی مسلمانوں کو ان وہابیوں کے مکر و فریب و دجل سے محفوظ و مامون فرمائے،
اور میں اپنے تمام سنی لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ واقعی میں کڑا، سیپی، پتھر وغیرہ پہننا جائز نہیں ہے. اور آج جتنے بھی بابا دکان کھولے بیٹھے ہیں، جس کو علم سے دور کا بھی سابقہ نہیں ہے، علم سے اس کا رشتہ ہی نہیں ہے، نہ قرآن پڑھنے جانتے ہیں، نہ حدیث کا اس کے پاس علم ہے، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، قوم کو صرف دھوکہ دینے کے لیے تعویذ کی دکان لگائے بیٹھے. ایسے ٹھگ باز باباؤں سے اور ٹھگ باز لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں اور ان کے خلاف آپ بھی آواز بلند کریں. آپ کو تعویذ چاہیے، آپ کسی اچھے عالم کے پاس چاہیے. آپ کو تعویذ چاہیے، آپ کسی اچھے مولانا کے پاس چاہیے. آپ کو تعویذ چاہیے، آپ کسی متقی کے پاس جائیے جو شرعی طور پر آپ کو تعویذ لکھ کر کے دے گا. ارے قرآن کریم میں تو اتنی تاثیر ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. ارے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ پڑھ کے اگر انسان کے اوپر دم کر دیا جائے تو انسان کو شفایابی ہو جاتی ہے. تو آپ متقی کے پاس جائیں، آپ نمازی کے پاس جائیں، آپ عالم کے پاس جائیں، ان ٹھگ بازوں کے پاس نہ جائیں. اور آپ کو بتا دوں، ان ٹھگ بازوں نے قوم کو بدنام کیا ہے اور سنیت کا ان ٹھگ بازوں سے کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مذہب حق کا، اہل سنت و جماعت میں جینے اور مرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد